الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور تمام حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ قائم فرمایا، جس کی ابتدا بشر اول جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اور انتہا پر اپنی قدرت کے عظیم شاہکار آقائے نامدار نبیوں کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس سلسلہ نبوت کا اختتام فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رحلت فرما جانے کے بعد ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بنی اسرائیل کے علماء نے رد و بدل کر دی، پھر زمین نے کئی رنگ دکھائے، زمانے نے کئی کروٹیں بدلی، تہذیب و تمدن کا نظام بدل چکا تھا، قوانین و آئین تباہ ہو چکے تھے، ہر طرف جہالت کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور حضرت انسان جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا تھا، جس کے سر پر خلعت زیبا رکھی تھی، وہ اس قدر ظالم اور سفاک بن چکا تھا کہ اپنی زندہ بیٹی کو درغور کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، اور جب یہ صورتحال اس مالک حقیقی کے سامنے آئی تو اس کو اس سسکتی ہوئی دنیا پر رحم آیا، تو اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور آئے تو کائنات میں بہار آ گئی، ہر طرف صلی علی کے چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ جو لوگ بتوں کی قصیدہ گوئی کیا کرتے تھے ان کی زبانوں پر بھی یوں جاری ہو گیا کہ سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا ہے لامکاں سے محمد مصطفیٰ بن کر۔ حاضرین محترم، تلاوت کی گئی آیت پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اللہ رب العزت اپنے لیے فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ گویا کہ رب فرماتا ہے کہ میں مشرق والوں کا رب ہوں، میرا محبوب مشرق والوں کے لیے رحمت ہے، میں مغرب والوں کا رب ہوں، میرا محبوب مغرب والوں کے لیے رحمت ہے، میں زمین والوں کا رب ہوں، میرا محبوب زمین والوں کے لیے رحمت ہے، میں آسمان والوں کا رب ہوں، میرا محبوب آسمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ مختصر یہ کہ جہاں جہاں تک میری شان ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی شان رحمت ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھلانے والا۔ حاضرین محترم، اس کائنات میں بہت سے وجود رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، نماز رحمت ہے، بارش رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، مگر بیٹی والدین کے لیے رحمت ہے، بارش صاحب مکان کے لیے رحمت ہے، قرآن قاریوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، نماز نمازیوں کے لیے رحمت ہے، مگر اس کائنات میں ایک وجود
ایسا بھی ہے جو میرے لیے بھی رحمت ہے، آپ کے لیے بھی رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ وجود، وہ ذات وہی ہے جسے ساری کائنات زہرا کا بابا اور حسنین کریمین کا نانا کہتی ہے۔ حاضرین محترم، حاضرین محترم، اس کائنات میں موجود ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے، یعنی بیٹی رحمت ہے۔ اگر فرما بردار اور نیک ہو، اگر نافرمان اور بد ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ بارش رحمت ہے، اگر ایک حد تک ہو، اگر حد سے بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤں مصطفیٰ کی شان رحمت پر کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ حاضرین محترم، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جس کسی کو جو کچھ بھی ملا حضور کی رحمت کے صدقے، نبیوں کو نبوت ملی تو حضور کی رحمت کے صدقے، صدیقین کو صداقت ملی تو حضور کی رحمت کے صدقے، ولیوں کو ولایت ملی تو حضور کی رحمت کے صدقے، شہداء کو شہادت ملی تو حضور کی رحمت کے صدقے، قاریوں کو لذت تلاوت ملی تو حضور کی رحمت کے صدقے، نمازیوں کو سجدوں کی چاشنی ملی تو حضور کی رحمت کے صدقے، ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی تو حضور کی رحمت کے صدقے، یہاں تک کہ کل قیامت کے روز جنت بھی ملے گی تو حضور کی رحمت کے صدقے۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، کہ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے۔ بڑی ہی سہنی تھی، بڑی ہی پیاری تھی، سجی تھی جو محفل مصطفیٰ کے آنے سے۔ والسلام۔